السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے میدا کے حوالے سے، یعنی بعض لوگوں میں تبخیر میدا کی پرابلم ہو جاتی ہے، یعنی میدے کے اندر گیس بنتی ہے، پھارا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ مرض لوگوں میں ہو جاتا ہے اور لوگ بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز اور مختلف حکیموں کا علاج کروا کے تھک جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے میں آپ کی اس مرض کے متعلق مکمل آگاہی بھی دوں گا، اور اس کا انشاءاللہ ایک بہترین علاج بھی آج آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور انشاءاللہ یہ آپ کا معدے کے اندر جتنی ایسی پرابلم ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج ویڈیو کا عنوان ٹاپک جو ہے وہ تبخیر معدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو بنیادی طور پہ یہ مرض جو ہے یہ آج کل عام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور ہر تیسرا شخص چوتھا شخص جو ہے وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی پنڈلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی سینے میں کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی گھبراہٹ بے چینی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی دل ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مٹھی کے اندر کر لی ہے، یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈایا فریم ہوتا ہے جو کہ ہمارے میدا جگر اور اس طرح پھیپھڑوں اور دل کو جدا کرتا ہے، یہ ڈایا فریم جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جب میدے کے اندر گیسز پیدا ہوتی ہیں، پھارا پیدا ہوتا ہے، تبخیر پیدا ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ڈایا فریم جو ہے یہ بھی جب اوپر کی طرف دباؤ ڈالتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، سینہ سانس تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی نے مٹھی کے اندر کر لیا، تو عمومی طور پر لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور فوری طور پہ جو ڈاکٹرز کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایسے عوامل پیدا کیوں ہوتے ہیں، ہمیں پہلے تو جاننا ان کا انتہائی ضروری ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جب ہم غذا کا مکمل طور پہ مینو نہیں بناتے ہیں، غذا کو مکمل طریقہ کار کے مطابق کھاتے نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ معدے کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ماشاءاللہ کھاتے تو بہت زیادہ اچھی قسم کے کھانے ہیں، یعنی صبح دوپہر شب ہم کھانے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم واک کا بالکل نام نہیں لیتے ہیں، ورزش کا بالکل نام نہیں لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جب معدے کے اندر یہ ایسی غذائیں، آنتوں کے اندر ایسی غذائیں گلتی سڑتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھارا گیس اس طرح تبخیر وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں جو اپنی غذا جو ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ کھانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بعض لوگ جو ہے یہ مختلف قسم کی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، چکن کے زیادہ استعمال ہے، بریانی کا زیادہ استعمال ہے، خواتین جو ہیں وہ چاول کا زیادہ استعمال کرتی ہیں یا چٹپٹی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدے کے اندر گیسز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اس کا پراپر طور پہ علاج نہیں کیا جاتا تو پھر یہ مستقل طور پہ ایک مرض جو ہے یہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو تبخیر معدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں ہم نے سب سے جو بنیادی چیز میری ایک پہلے بھی اس تبخیر معدہ کے حوالے سے ایک ویڈیو موجود ہے، اور اس میں میں نے ایک چٹنی کے حوالے سے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ آپ چٹنی استعمال کر لیتے ہیں ریگولر، اگر آپ اس چٹنی کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو معدے کے اندر تبخیر پیدا ہو رہی ہے، جو گیسز پیدا ہو رہی ہیں جس وجہ سے آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، یا سینہ آپ کا تنگ ہو رہا ہے، یا پیٹ کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تنا جاتا ہے پیٹ، تو اگر وہ اتنی مفید چٹنی ہے کہ اگر وہ آپ کو ٹائم ملے تو میری ویڈیو وہ آپ ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ بھی دے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں ٹائم ویڈیو میں کم ہونے کی وجہ سے میں وہ اس کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس ویڈیو میں ایک نیا نسخہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے والا ہوں کہ اگر یہ آپ نسخہ اگر معدے کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پرابلم ہے تو آپ یہ اگر نسخہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ مرض جو ہے یہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے بنیادی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی غذا کی طرف توجہ دینی ہے، جیسے کہ فریش غذائیں جیسے کہ سبزی ہوتی ہے، جیسے کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، یعنی پیٹھا وغیرہ، توریاں وغیرہ، اس ٹائپ کی جو غذا اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے معدے میں گیسز پیدا نہیں کریں گے، تبخیر پیدا نہیں کریں گی، بلکہ وہ جلدی ہضم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کھانا جو ہے وہ
لازمی جب بھی آپ کھائیں تو کھانے کے کم از کم آپ آدھے گھنٹے تک یا 1 گھنٹے کے بعد آپ پانی کا استعمال کریں، یعنی کھانے کے ساتھ بالکل پانی کا استعمال آپ نہ کریں۔ اگر زیادہ طلب ہوتی بھی ہے تو 1-2 گھونٹ کے اوپر اکتفا کریں آپ۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مربع ہریڑ لینی ہے، یعنی ہریڑ کا مربع آپ نے لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے آملے کا مربع لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سنا مکی لے لینی ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سونف لینے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 1 پاؤ کی مقدار میں ہریڑ کا مربع لینا ہے، اس طرح 1 پاؤ کی مقدار میں آپ نے آملے کا مربع لینا ہے، اور اس طرح سنا مکی جو ہے یہ آپ نے 50 گرام کی مقدار لینی ہے، اور سونف جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام کی مقدار لینی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سنا مکی کے اندر جو تنکے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں، جو اس کے اندر پھلیاں ہیں وہ آپ نے نکال دینی، صرف آپ نے اس کی پتیاں جو ہیں وہ آپ نے لینی ہیں۔ اس طرح سونف جو ہے ان کو بھی آپ نے صاف کر لینا ہے، اندر کوئی تنکے وغیرہ ہیں یا پتھر وغیرہ ہیں تو ان کو بھی آپ نے نکال دینا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح پہلے گرائنڈ کرنا ہے، یعنی سونف پہلے ملانے نہیں آپ نے یہ مربوں کے اندر، بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سونف کو بھی باریک گرائنڈ کر لینا ہے، اور اس طرح سنا مکی کو بھی آپ نے بالکل باریک گرائنڈ کر لینا ہے۔ ان دونوں کو جب آپ نے باریک پیس لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں مربے جو ہے یہ آپ نے لینے ہیں، ان کے اندر سے گٹھلی آپ نے نکال دینی ہے۔ گٹھلی نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے آپ نے کوٹنا ہے۔ جب یہ بالکل کوٹے جائیں، باریک مہین ہو جائے، تو یہ سونف اور یہ سنا مکی یہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے، اور بالکل اچھی طرح آپ نے اس کو ہلانا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ شہد ½ پاؤ کی مقدار میں یا 3 چٹان کی مقدار میں یہ آپ شہد اندر شامل کر دیں، پھر آپ اس کو اچھی طرح ہلائیں۔ جب یہ بالکل حل ہو جائے تو آپ نے اس کو محفوظ کسی ڈبے کے اندر رکھ دینا ہے، اور روزانہ 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام میں، یہ 2 ٹائم آپ نے استعمال کرنا۔ اگر کسی کو تکلیف زیادہ ہے تو وہ 3 ٹائم میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 1-1 چمچ آپ نے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کو تکلیف زیادہ ہے وہ 2-2 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ ریگولر استعمال کریں، کم از کم 1 مہینہ، یہ جو مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کم از کم آپ کی 20 سے 25 دن آپ کی نکال جائے گی۔ اس کو ریگولر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جتنی معدے کی پرابلمز ہیں انشاءاللہ وہ ایسے ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔